Welcome to online class of Pakistan Affairs. Today we are studying some facts about the establishment of Pakistan, that how Pakistan was established and how we got independence. In this connection, we must learn the Indian Independence Act 1947. Under this act, India and Pakistan were granted independence. Pakistan کو یا for this matter ہندوستان کو جو آزادی ملی ہے یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت. مطلب یہ ہے کہ یہ آزادی ہمیں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک قانون کے تحت دی ہے اور انہوں نے قانون بنوایا اور اسی قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ اپنا بوریا بستر یہاں سے سمیٹ کر چلے گئے. اب جو آزادی لندن میں پارلیمنٹ نے ہمیں بنا کر دی، برطانوی بادشاہ کی رضامندی سے وہ آزادی ہمیں ملی، تو یہ آزادی کی ایک ایسی قسم ہے جس کو عموماً انگریز لوگ ٹرانسفر آف پاور کہتے ہیں، یعنی کہ اقتدار کی منتقلی. جس کو ہم آزادی کہتے ہیں وہ اس کو اقتدار کی منتقلی کہتے ہیں. منتقلی اور ٹرانسفر آف پاور اینڈ انڈیپینڈنس میں تھوڑا بہت فرق ہے. پہلے ہم انڈیپینڈنس کو جان لیتے ہیں. انڈیپینڈنس جو پچھلی صدی میں بہت سے ممالک آزاد ہوئے ہیں، شاید مستقبل میں بھی ہوں، کیونکہ دنیا کی شکل ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدلتی رہتی ہے، تو شاید مستقبل میں بھی دنیا کی سیاسی شکل جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہے. لیکن ممالک جن کو آزادی ملی ہے تو دو قسم کی آزادی ہے، ایک جنہوں نے آزادی حاصل کر کے رکھی اور ایک جس کو پاور ٹرانسفر کیا گیا ہے. آزادی حاصل کرنے کی مثال یہ ہے کہ جو محکوم قوم ہے وہ حکمرانوں کے خلاف ایک ایسی تیز جدوجہد لڑیں کسی بھی شکل میں، ہتھیار اٹھا کر یا جل سے جلوس کر کے، کہ وہ حکمرانوں کو اپنے ملک سے بھگانے پر مجبور کریں اور حکمران باتیں چلیں، اور جو محکوم قوم ہے وہ اپنی حکمرانی خود حاصل کریں اور اپنے لیے آئین اور قانون اور سب چیزیں بنائیں اور بالکل اثر نو بنائیں، اپنی مرضی کی بنائیں. حکمران قوم کا جو نام و نشان ہے وہ مٹا دیں اور اپنی مرضی کے قانون اور آئین اور طرز وغیرہ بنا دیں. یہ آزادی بہت سے ممالک نے حاصل کی ہے. مثال کے طور سے 18ویں صدی کے آخری کوارٹر ہے 1776 اور 80 81 83 میں امریکہ میں انقلاب آیا. 1783 میں وہ سکسیسفل ہوئے، انہوں نے بھی برطانیہ سے آزادی حاصل کی. لیکن آزادی کا جو ڈکلیریشن ہے وہ امریکیوں نے لکھا خود کہ ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں برطانیہ سے، اور اس ڈکلیریشن میں ظاہری طور سے انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں اور اپنے ایک نظام تعارف کرایا، کانگریس بنائی اور آگے جا کے پریزیڈنشل سسٹم متعارف کرایا. تو یہ چیزیں انہوں نے انگریزوں کا کنیکشن ختم کیا. اس کے بعد ہم اور ممالک دیکھتے ہیں کہ رشین امپائر تھا، اس میں ایک شہنشاہ کی حکومت تھی جس کو زار بولا کرتے تھے. زار واز اے ٹائٹل، سیزر یا قیصر جیسا ایک ٹائٹل ہے. تو اس شہنشاہ کے خلاف کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بغاوت کی اور اس کو حکومت سے ختم کیا. بعد میں لینن کی زیر سرکردگی وہ حکومت بھی بہت جلد ختم ہوئی اور ایک ایسی حکومت آئی جو پرانی حکومت سے یکسر مختلف تھی. بادشاہت میں جن لوگوں کو مراعات حاصل تھے اب ان لوگوں کو مراعات حاصل نہیں ہے. بادشاہت میں اگر روسی عوام پست زندگی گزار رہے تھے، اب اس نئی حکومت میں جس کو کچھ لوگ سوویت گورنمنٹ بولتے ہیں، بولشوک بھی بول دیتے ہیں، کمیونسٹ بھی بول دیتے ہیں، تو اب جب بولشوکس کی حکومت آئی یا کمیونسٹوں کی حکومت آئی تو انہوں نے ایک ایسا نظام لایا جس میں شہنشاہوں اور جو دیگر شہزادے وغیرہ ہیں، نوبلز ہیں، پریسٹ ہیں، ان کو معاشرے سے نکال دیا اور ان کو حتیٰ کہ ووٹ کا حق بھی نہیں دیا جب تک کہ ان سے یہ مراعات واپس نہیں لی گئی. تو یہ آزادی کی ایک قسم ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی بنگال میں فسادات ہوئے اور 71 میں انہوں نے پاکستان سے آزادی حاصل کر. یہ آزادی کی چند قسمیں ہیں، لیکن یہاں جو ہے آزادی کی ایک اور قسم ہے جو ٹرانسفر آف پاور کہلاتی. اب ٹرانسفر آف پاور سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور سے ایک ادارہ ہے، اس کا ہیڈ ہے، جب وہ ہیڈ کسی مشن پہ باہر جا رہا ہے، چھٹی پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے پاورز اپنے سیکنڈ ٹو کمانڈ کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ، یا جس طرح ہمارے ہاں کاروبار یا جائیداد جو ہے بزرگوں سے آگے جا کے بچوں کو منتقل ہوتی ہے.
تو اٹ واز اے سارٹ آف اے ٹرانسفر آف پاور ٹو دا انڈین پیپل. لیکن کون سے انڈین پیپل؟ دو دے ور پاپولر ان دا ماسز، مسلم لیگ اینڈ کانگریس، بٹ اسٹل دے ور لائک مائنڈیڈ پیپل. یہ اپنے لوگ تھے آپس میں انگریزوں کے ساتھ. دے ور برٹش ٹرینڈ، اور برٹش ٹرین بھی اس طرح نہیں ہے کہ عام ٹریننگ دی ہے، برطانوی قانون میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے. ان کی تربیت انگریزی ماحول میں ہوئی تھی، ان کی زبان انگریزی تھی، بڑی فراوانی سے یہ انگریزی زبان بولا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہمارے دیگر راجا مہاراجا تھے 560 ریاستوں کے سربراہ، یہ تو تھے انگریزوں کے حامی. اس کے علاوہ ہمارے جو جاگیردار تھے وہ بھی انگریزوں کے حامی تھے. اور کون؟ یہی تو ہمارے سیاستدان ہیں. تو انگریز جاتے ہوئے ان کو اقتدار منتقل کر رہا ہے. اور انگریز کیوں جا رہا ہے؟ سیکنڈ ورلڈ وار نے اس کی کمر توڑ دی ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کہ اٹلانٹک چارٹر میں اس نے امریکہ سے یہ بات مانی تھی کہ جنگ کے بعد میں ان علاقوں کو خالی کروں گا. اگرچہ بعد میں برطانیہ تو یہاں سے چلا گیا، لیکن امریکی اثر رسوخ یہاں آ گیا. لیکن چارٹر جو اگست 41 میں سائن ہوا ہے، شاید اس وقت امریکی پریزیڈنٹ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ برطانیہ نکلے گا تو ہم ان کو نیو امپیریلزم میں جکڑ دیں گے. امپیریلزم وہ تھی جب باہر سے بیرونی طاقتیں آ کر یہاں اپنی کالونیز بناتی تھی، بزور طاقت علاقے قبضے کرتی. اس کو امپیریلزم کہتے ہیں. نیو امپیریلزم یہ ہے کہ نہیں، علاقہ قبضہ مت کرو، درد سر کیوں بناتے ہو؟ یہاں اپنی مرضی کے حکمران بنوا دو. کسی بھی علاقے میں جو آپ کی مرضی کا ہے وہاں اپنی مرضی کے حکمران بنوا دو، وہ آپ کا کام کریں گے. آپ کے لیے آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں اس کو راستہ دیں گے. اگر آپ کے ملک میں کوئی منرلز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، تو وہ آپ کی کمپنیوں کے ہوں گے، وہ کسی اور کے ہاتھوں فروخت نہیں ہوں گے. مڈل ایسٹ کے ممالک کی مثال آپ دیکھ لیں، یہ نیو امپیریلزم کا شکار ہے. مطلب کہ پیٹرول پیدا مڈل ایسٹ میں مثال کے طور سے ہے، زیادہ تر رشیا میں بھی ہے، دوسرے ممالک میں بھی ہے، لیکن اس کی خرید و فروخت ڈالر میں ہوتی ہے. اور ڈالر کو یہ جو مضبوطی ملی ہے اس کو پیٹرو ڈالر بولتے ہیں. 70s میں پیٹرول کی پیداوار بھی زیادہ ہوئی، 1970 میں ضروریات بھی بہت زیادہ ہوئی، مطلب گاڑیوں وغیرہ میں پیٹرول کا استعمال بڑھنے لگا، اس وجہ سے اس کی قیمتیں بہت تیزی سے زیادہ ہونے لگی. اور جب اس کے سودے ڈالر میں ہونے لگے تو ڈالر کو ایک انٹرنیشنل کرنسی کی وہ ملی اور اس کو استحکام ملا. ابھی پیٹرول فروخت ہوتے ڈالر آتا ہے، وہ ڈالر ہزاروں بلینز ڈالر جو ہیں وہ امریکی بینکوں کے ساتھ پڑے ہیں، کسی اور کے ہیں لیکن پڑے وہاں ہیں. پاکستان کو تو کوئی 3-4 بلین ڈالر بینک میں رکھنے کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن مڈل ایسٹ کے سینکڑوں یا ہزاروں ڈالر جو ہیں وہ امریکہ کے بینکوں میں پڑے ہیں. تو یہ نیو امپیریلزم میں اپنے پسند کے لوگ حکمران بناؤ اور وہ آپ کے لیے کام کرتے آئیں. بہرحال انگریز جانے والا تھا اور بہت سی کالونیز ایشیا اور افریقہ میں اس کے قبضے میں تھیں. اور پہلا وہ یہ تھا کہ انڈیا واز اے پرومیننٹ کالونی، اور یہاں چونکہ تھوڑی اویئرنیس بھی زیادہ تھی، پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو پڑھے لکھے لوگ بھی زیادہ ہیں، اور چونکہ زرعی ماحول ہے تو زراعت کی زمین بھی ہے، تو بعض جاگیردار جو ہیں وہ پیسہ بھی رکھتے ہیں، اور اسی پیسے کی بدولت اس نے آگے جا کے برطانیہ میں تعلیم حاصل کی اور وہی سے سیکھ کر پھر اپنے حکمرانوں پر اپلائی کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ وہاں سے لبرلزم کے آئیڈیاز لے کے آئے اور وہاں سے نیشنلزم کے آئیڈیاز لے کے آئے، اور وہی آئیڈیاز نیشنلزم اور لبرلزم اور ہیومن رائٹس وغیرہ کے آئیڈیاز جو ہیں وہ انہی انگریزوں پر استعمال کرنے لگے، ان سے انہی ٹرمز میں باتیں کرنے لگے. تو آزادی جب مل رہی ہے تو 3 جون پلان پہ یہ سارے ایگری ہوئے، اور اسی 3 جون پلان کو آگے جا کے وہ 3 جون 1947 کو پیش ہوا لوگوں کے سامنے. آل انڈیا ریڈیو پر تقاریر ہوئی سیاسی لیڈران کی جانب سے، اس کو اپروو کیا گیا، اور یہ پلان یہ واپس برطانیہ چلا گیا، اور وہاں غور و خوض کے بعد اور اس کی ترتیب بنا کے اس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1947 کے تحت 18 جولائی کو منظور کیا گیا پارلیمنٹ سے. اب 3 جون سے 18 جولائی تک یہ پلان ہے، پلان منصوبہ ہے، اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب 18 جولائی کو it became an act of the parliament, it means it became law of the parliament. اب یہ law of the land ہے. تو آج ہم اس کو تھوڑا بہت سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ what is in it اور اس کی کیا
اہمیت ہے۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، قانون آزادی ہند 1947، یہ اس کا نام ہے۔ اس ایکٹ ہی نے اپنے آپ کو یہ نام دیا ہے۔ اس میں 20 آرٹیکلز ہیں اور یہ ایکٹ بذات خود اپنے آرٹیکلز کو سیکشن کہتا ہے۔ پھر اس سیکشنز کے سب سیکشنز ہیں، 1 2 3 میں بھی ہیں، اور پھر اس 1 2 3 کے بعض دفعہ ABC میں بھی سب سیکشنز ہیں۔ تو یہاں سیکشن سے مراد آرٹیکل ہے، ہم دونوں مل جل کر استعمال کریں گے، کبھی سیکشن بولیں گے، کبھی آرٹیکل بولیں گے۔ اس کے جو ابتدا میں ہم ابتدائیہ کہہ سکتے ہیں، لکھا تو نہیں ہے اس پہ، لیکن اس میں باقاعدہ آرٹیکل 1 سے پہلے جو وضاحت ہے کہ what this act is، تو اس میں یہ کہا گیا ہے یہ ایکٹ کیا کرے گا، یہ 2 انڈیپینڈنٹ ڈومینین سیٹ اپ کرے گا ان انڈیا۔ ون would be پاکستان and the other would be انڈیا۔ ڈومینین کیا ہے؟ ڈومینین پچھلی صدی کا انگریز دور میں ایک حکومتوں کا ایک سلسلہ تھا جس میں تھوڑی بہت آزادی حاصل ہوتی اس ملک کو، بیرونی طور سے وہ انگریزوں کا گرفت میں رہتا، لیکن اندرونی طور سے اس کو اپنے معاملات تھوڑے بہت حل کرنے کی آزادی حاصل تھی۔ اس کو ڈومینین کہا کرتے تھے۔ تو جب پاکستان اور انڈیا کو آزادی ملنے کی بات رہی تو پاکستان اینڈ انڈیا were not called states, they were called dominion۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ انگریز کے چھتری کے نیچے ہیں، because they are not states, because states are sovereign۔ ریاست تو خود مختار ہوگی، ابھی ان کو پوری خود مختاری نہیں ملی ہے، آزادی مل رہی ہے، پوری خود مختاری نہیں مل رہی ہے، لیکن پھر ڈومینین میں بھی ان کا سٹیٹس تھوڑا ہائی ہے۔ دیٹ از وائی دے آر کالڈ انڈیپینڈنٹ ڈومینینز، عام ڈومینین نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایکسٹریملی ہائی لیول آف ڈومینین سٹیٹس تھا۔ پھر اس میں ایک اور بھی مقصد ہے اس ایکٹ کا، وہ یہ ہے کہ یہ انڈین جو قانون تھا انگریزوں کا، جس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 بولتے ہیں، یہ ایکٹ کہتا ہے یہ والا کہ ہم اس میں تھوڑی بہت ترمیم کریں گے، ضروری ترامیم۔ مطلب کیا ہے؟ آزادی تو دے رہے ہیں ان 2 ممالک کو کہ اپنے لیے قانون بنائیں، لیکن جب تک قانون نہ بنائیں تب تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے ہندوستان کے لیے، وہ دونوں ڈومینینز میں لاگو رہے گا۔ اس کے 2 مقاصد ہیں، ایک ٹو سیٹ اپ in India 2 dominions and the other is to amend Government of India Act 1935۔ اب اس کے جو آرٹیکلز ہیں جس کو سیکشنز بولتے ہیں، تو اس میں جو پہلا ہے 2 dominions on 15 اگست 47، کہتے ہیں کہ 2 ڈومینینز بنائیں گے۔ کب بنائیں گے؟ 15 اگست 1947۔ دونوں کو آزادی ملے گی 15 اگست 1947 کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کب آزاد ہوا؟ 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ انڈیا بھی اسی، کیونکہ دونوں ایک قانون کے تحت آزاد ہوئے ہیں، تو لہٰذا دونوں ایک ہی دن کو آزاد۔ ہم 14 اگست کو آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ اب کیوں پاکستان 14 اگست کو آزادی کا جشن مناتا ہے؟ پہلی سالگرہ تھی پاکستان کی، جناح واز الائیو، جناح اس پسند آدمی تھے، تو اس نے 15 اگست 1948 کو آزادی کا جشن منایا اور اس نے ریڈیو کے لیے کوئی پیغام بھی ریکارڈ کرایا۔ اس زمانے میں جو یادگاری ٹکٹ جاری ہوئے اس پر بھی 15 اگست کو ایز اے انڈیپینڈنس ڈے لکھا گیا ہے۔ تو 15 اگست کو آزادی ملی ہے۔ یہ ایکٹ اس کو اپوائنٹڈ ڈے لکھتا ہے، اس 15 اگست کو یہ اپوائنٹڈ ڈے لکھتا ہے، تو کہتا ہے کہ 15 اگست کو ڈومینینز آزاد ہوں گے، اینڈ ہنس آفٹر دس ڈیٹ would be called as appointed day in the act۔ اس کی سیکشن 2 یعنی کہ آرٹیکل 2 میں ٹیریٹریز آف پاکستان کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 2 3 4 یہ پاکستان کے ریجنز ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون کون سے علاقے پاکستان میں شامل ہوں۔ تو آرٹیکل 2 کے تحت پاکستان کے جو بڑا خطہ اس میں ہے وہ ایسٹ بنگال ہے۔ بنگال واز اے بگ ریجن، واز اے بگ پروونس، اور انگریزوں کے زمانے میں یہ صوبہ تھا، ہم جانتے ہیں 1905 میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن پھر یکجا کیا گیا، اور 1947 میں اس کو پھر تقسیم کیا گیا۔ بہرحال بنگال واز اے بگ پروونس، اور اس نے کہہ دیا کہ اس کا جو ایسٹرن پورشن ہے جو ٹورڈز ایسٹ ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوگا۔ The province of Bengal shall cease to exist۔ جو موجودہ بنگال کا پروونس ہے اس کا جسم ختم ہو، in ویسٹ بنگال۔ انگریز اتنے وہ نہیں تھے کہ ہر خطے کے لیے الگ الگ نام
ڈھونڈتے پھریں، بس وہ ایسٹ اور ویسٹ پہ اپنا کام چلا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1901 میں انہوں نے خیبر پختونخوا کا صوبہ بنانا چاہا تو انہوں نے اس کو NWFP کا نام دیا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، بیکاز دس واز دا پروونس سچویٹڈ ٹورڈز دا نارتھ ویسٹ اینڈ فرنٹیئر۔ ہندوستان بڑا ملک ہے لیکن اس کا فرنٹیئر یہ سمندر کے ہے، اور کچھ یہاں برما وغیرہ جو بھی انگریز کا خطہ ہے، اور یہاں یہ واحد سرحد ہے جو افغانستان اور ایران سے ملی ہوئی ہے۔ باقی سرحد یا پہاڑ ہے نارتھ میں، نارڈرن ماؤنٹینز ہیں، یا سی ہے ایٹ دا ساؤتھ۔ تو یہ فرنٹیئر تھا ان کا۔ تو جب انہوں نے صوبہ بنایا تو انہوں نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس نام رکھا۔ تو بنگال تقسیم ہوا، اب وہ اس فکر میں نہیں ہے کہ اس کو بنگال ڈھاکہ چٹاگانگ کہیں اور اس کو بنگال کلکتہ کہیں، نہیں، بس انہوں نے ایک کو ایسٹ کہہ دیا اور دوسرے کو ویسٹ کہہ دیا۔ اوریجنل صوبہ شیل سیز ٹو ایگزسٹ، اس کی وجود ختم اور نئے دو صوبے بن جائیں گے، اور ایکٹ کہتا ہے کہ امکان یہ ہے کہ یہ صوبہ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ ویسٹ کے جو علاقے ہیں دس وڈ بی انڈیا۔ اب اگر یہ تقسیم ہونے والا ہے یہ صوبہ تو پارٹیشن کے لیے ایک کمیشن بنائیں گے اور جس کا ہیڈ ریڈ کلف ہوگا۔ اب ریڈ کلف ایک ایسا انگریز ہے جو کبھی ہندوستان آیا نہیں ہے، اس نے کبھی کوئی ڈیوٹی نہیں کی ہے یہاں پہ۔ مسلم لیگ یا کانگریس نے اس کو کیوں ایکسیپٹ کیا؟ شاید ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ریڈ کلف چونکہ ہندوستان میں رہا نہیں ہے، لہٰذا اس سے کسی ایک فریق کے ساتھ دوستی اور دوسرے فریق کے ساتھ ناراضگی کا کوئی وہ نہیں ہے ٹریک ریکارڈ، تو وہ جو فیصلہ کرے گا بس وہ درست ہوگا۔ لیکن بہرحال اس کے فیصلوں نے بعد میں پیچیدہ مسائل کو جنم دیا۔ ویسٹ بنگال انڈیا کا حصہ بنا۔ لائک وائز یہاں ہندوستان میں ایک صوبہ ہے پنجاب کے، یہ تقسیم ہوگا اور اس کا جو ویسٹرن پورشن ہے دس وڈ بی پاکستان and east would be India. The province of Punjab shall cease to exist and two new provinces would emerge. One would be east and the other would be west. اب ٹیکنیکل چیز اس میں کیا ہے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بنگال کے کیس میں ایسٹرن بنگال became پاکستان اور پنجاب کے کیس میں ویسٹرن پنجاب became پاکستان۔ اس ایکٹ کے آخر میں 3 شیڈولز بھی رکھے گئے ہیں۔ تو 1 وضاحتی بیان یا شیڈول کیا ہے؟ وہ ایسٹ بنگال کے وہ خطے ایکسپلین کر رہا ہے جو پاکستان کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہم ٹیمپورلی یہ بتا رہے ہیں کہ دس ریجنز would be included in ایسٹرن بنگال and finally that would be the part of پاکستان۔ اور شیڈول 2 جو اس میں مغربی پنجاب کے وہ خطے ایکسپلین کیے گئے ہیں جو پاکستان کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایک تیسرا شیڈول بھی ہے جس میں آرمی کے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ 2 شیڈولز اس وقت پہ اہمیت رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک پیراگراف ہے، علاقوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ اچھا، اب جب پاکستان بن گیا تو یہ پنجاب مغربی پنجاب کہلاتا تھا، یہ مشرقی بنگال کہلاتا تھا، لیکن 1950s میں اس مشرقی بنگال کا نام چینج کر کے مشرقی پاکستان کر دیا گیا۔ بنگالی تو پہلے دن سے ناراض تھے، اس نام کی تبدیلی نے ان کی ناراضگی کو اور بھی ہوا دی۔ اسی طرح پنجاب مغربی پنجاب تھا اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں نے اس کو پنجاب بنا دیا، ادروائز یہ مغربی پنجاب کہلاتا تھا۔ اب جب آپ لکھتے ہیں پنجاب، خاص کر کسی انٹرنیشنل فورم پہ یا انٹرنیٹ وغیرہ پہ جس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ وضاحت کرنی ہے کہ پنجاب سے آپ کی کیا مراد ہے۔ وچ پنجاب آر یو ریفرنگ؟ پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب۔ یہاں بنگال میں ہم یہ بھی پڑھ لیں کہ سلہٹ یہ آسام کا ایک ڈسٹرکٹ ہے۔ ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس سلہٹ واز دا ڈسٹرکٹ آف آسام، لیکن یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے تو انگریز کہتے ہیں کہ سلہٹ میں ریفرینڈم ہوگا اور اگر وہ ڈیسائیڈ کر لیں تو سلہٹ would become the part of ایسٹ بنگال as well۔ یہ سلہٹ کسی زمانے میں بنگال ہی کا خطہ تھا، لیکن انگریزوں نے بہت عرصہ پہلے اس کو آسام کا حصہ بنا دیا تھا۔ تو جب آزادی کی باتیں ہونے لگی تو سلہٹ والے چونکہ روایتی طور سے بنگال کا حصہ رہ چکے تھے تو ان کی یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کا فیصلہ بنگال کے ساتھ کیا جائے، نہ کہ ان کا فیصلہ آسام کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سلہٹ میں انہوں نے ریفرینڈم کرانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں بنگال اور پنجاب میں فیصلہ کون کریں گے؟
یہاں فیصلہ پروونشل اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ فیصلہ کریں گے. پہلے وہ اجلاس منعقد کریں گے یونائٹڈ پروونس کا, اینڈ ان دس میٹنگ دے وڈ ڈیسائڈ دا پارٹیشن آف دا پروونس. دوسرے میں جب سپوز ڈیسائڈ ہوا کہ تقسیم چاہتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ویسٹ پنجاب کے علیحدہ اجلاس بلائیں گے اور ایسٹ کے علیحدہ بلائیں گے. ویسٹ والے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کریں گے اور ایسٹ والے ہندوستان میں. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ ان کے صوبائی اراکین کے پاس ہے, اور یہ وہی صوبائی اراکین ہے جو 1945 کے آخری دنوں میں جو انتخابات ہوئے تھے یہاں ہندوستان میں, تو اس میں جو اراکین منتخب ہو چکے تھے, اس سے مراد وہ اراکین ہیں. بنگال کی تقسیم بھی یہی اراکین کریں گے. آگے جا کے سندھ کی بات ہے کہ سندھ کی بھی پروونشل اسمبلی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, اور obviously سندھ would be the part of پاکستان. بلوچستان was a big province. Province تو in a sense ہم کہہ بھی نہیں سکتے because its head was chief commissioner, not a governor. کوئی گورنر یا لیفٹیننٹ گورنر اس کے پاس نہیں تھا. اس کا ہیڈ جو تھا یہ چیف کمشنر کہلاتا تھا. انگریزوں کے زمانے میں صوبوں کی کئی درجات ہوتے تھے. چیف کمشنر صوبہ بھی تھا, لیفٹیننٹ گورنر کا صوبہ بھی تھا, فل گورنر کا صوبہ بھی تھا. تو یہ چیف کمشنر لیول کا صوبہ تھا. اسی طرح جب 1901 میں NWFP کو بنایا گیا تو یہ بھی NWFP جو اس وقت کہلاتا تھا خیبر پختونخوا, یہ بھی چیف کمشنر پروونس تھا. پھر 1932 میں اس کو پہلا گورنر ملا ہے, لیکن بلوچستان آزادی کے وقت چیف کمشنر لیول کا پروونس ہے, اور اس کو ہم ایک یونٹ کہہ سکتے ہیں. بلوچستان کو گورنر پہلی مرتبہ کب ملا؟ 1970 میں. یس, 1 جولائی 1970 تھینکس ٹو جنرل یحییٰ خان. اس نے اس کو صوبے کی حیثیت دی اور اس کو گورنر ملا. بلوچستان اس وقت 2 حصوں پر تقسیم تھا. ایک اس میں کچھ برٹش ٹیریٹریز تھی یہاں ملا کر, اور باقی قلات اور مکران اور لسبیلا یہ اسٹیٹس تھے. ان اسٹیٹس پر مشتمل تھا. تو اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے. یہاں جو ڈائریکٹ برٹش رول تھا, جہاں کوئٹہ میں اور چاغی کے علاقوں میں, وہاں کوئٹہ میونسپلٹی کے جو اراکین تھے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور یہاں جو باقی ریاستی ہیں ان کا ایک جرگہ تھا, اور وہ جرگہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جرگہ کے اراکین کس کے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. اگلے آرٹیکل میں NWFP کی بات ہے کہ ریفرینڈم وڈ بی ہیلڈ اوور ہیئر. اب یہ مسئلہ ہے کہ دیگر صوبوں میں مستقبل کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ وہ صوبائی اسمبلی کے اراکین کر رہے ہیں. یہاں ریفرینڈم کرایا جا رہا ہے, اور ریفرینڈم میں چونکہ ووٹرز کی تعداد اس زمانے میں کم تھی, بہت گنے چنے لوگ ووٹ کے اہل تھے, اور 5,72,000 ووٹرز ور رجسٹرڈ ایٹ دیٹ ٹائم. ان 5 لاکھ کے 50% سے کچھ زیادہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے, تقریباً 2,89,000 لوگوں نے, اور اس میں سے 2,500 کے علاوہ باقی ساروں نے پاکستان کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا. اب یہاں صوبے میں حکومت قائم ہے, صوبائی اسمبلی بھی ہے جس طرح دیگر صوبوں میں ہے, اور یہ صوبہ چیف منسٹر بھی رکھتا ہے, اور یہاں اس وقت کی جو حکومت ہے وہ خدائی خدمتگار کی ہے, جس کو ریڈ شرٹس یا سرخپوش انگریز بولا کرتے تھے, اور یہ خان عبدالغفار خان کی ایک تنظیم تھی, اور اس کی حکومت یہاں پہ قائم تھی, اور خان عبدالغفار خان کا بھائی اس صوبے کا چیف منسٹر تھا. یہ بھائی کو منسٹر بنانا اور بیٹے کو وزیر بنانا, یہ قصے ہمارے ہندوستان کے ماحول میں کافی پرانے ہیں, اور اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خان عبدالغفار خان پارٹی کا ہیڈ ہے تو اپنے بھائی کو چیف منسٹر کے لیے نامزد کیا. ڈاکٹر خان صاحب اس کو عموماً بولا کرتے ہیں, اور بعض حوالوں سے اس کا نام خان عبدالجبار خان ہے, اور کچھ لوگوں نے اس پہ کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں, اس کا نام خان عبدالجبار خان نہیں ہے بلکہ اس کا نام ڈاکٹر خان صاحب ہے. بہرحال قرین قیاس یہ ہے کہ اس کا نام خان عبدالجبار خان ہی ہوگا, کیونکہ ان کے والد کا نام خان بہرام خان تھا, تو بہرام خان اپنے ایک بیٹے کے نام خان عبدالغفار خان رکھ رہے ہیں, اور دوسرے کے لیے ڈاکٹر خان صاحب رکھیں گے. ڈاکٹر تو وہ بعد میں بنے, خان تو سارے تھے, صاحب شاید لوگ رسپیکٹ سے بولتے ہوں. تو اس میں تو اوریجنل نام کوئی بھی نہیں ہے, یہ تو سارے ٹائٹلز ہیں. ڈاکٹر بھی ٹائٹل ہے, خان بھی ٹائٹل ہے, صاحب بھی ٹائٹل ہے. تو اب منطقی لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں, میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے, لیکن منطقی بات یہ
ہے کہ اس زمانے کا ایک ہوشیار جاگیردار اپنے ایک بیٹے کے لیے خان عبدالغفار خان کا نام تجویز کرتا ہے اور دوسرے کے لیے خان صاحب رکھتا ہے یا صرف خان رکھتا ہے. صاحب لوگوں نے کہا ہوگا اور ڈاکٹر تو وہ بعد میں بنا. بہرحال ہی واز پاپولرلی نون ایز ڈاکٹر خان صاحب. باچا خان نے بنو میں ایک ریزولوشن پاس کیا اور یہ کہا کہ the people of NWFP should be given a third option. بائیکاٹ اس پہ نہیں. ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہاں اسمبلی سے کیوں نہیں پوچھتے, دوسری وجہ یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں کو تھرڈ آپشن دیا جائے. اور تھرڈ آپشن کیا ہے؟ انڈیا, پاکستان اینڈ انڈیپینڈنٹ, علیحدہ, ان سے علیحدہ. تو انگریزوں نے کہا کہ there is no third option. آپ کو ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا, آزاد رہنا آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہی انگریز ریاستوں کو آزاد رہنے کی تھوڑا راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ آزاد بھی رہ سکتے ہیں, لیکن اس صوبے کو آزاد رہنے کا راستہ وہ نہیں دکھا سکتے. اس سے جو خدائی خدمتگار تحریک کے لیڈران تھے اس وقت, جن کی سیاسی افیلیشن انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ تھی, تو یہ لیڈران ان سے بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یو ہیو تھرون اس ٹو دا وولز, آپ نے ہمیں کہاں پھینک دیا. اور کانگریس جو بذات خود وہ تو سرے سے پاکستان کے حمایتی بھی نہیں تھے, انہوں نے پاکستان کو بھی تسلیم کر لیا اور وہ حکمرانی کے شاید شوقین ہو چکے تھے بہت زیادہ. جب انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ سمجھ لیا تھا, جس کو وہ مطلب ہے کہ ایک مذہبی نقطۂ نظر سے بھی دیکھتے تھے, تو ان کو NWFP کے لوگوں کی کیا یاد ستاتی تھی. بہرحال کانگریس نے خدائی خدمتگار کا ساتھ نہیں دیا اور بائیکاٹ ہوا. خدائی خدمتگار نے 20-21 جون کو فیصلہ سنایا اپنا بنو میں, بنو ریزولوشن اس کو بولتے ہیں. اب جو ووٹ پاکستان کے حق میں پڑے ہیں وہ ٹوٹل ووٹس کے مقابلے میں 50.45% ہیں, یعنی کہ 51% بھی نہیں. ہاں, جو اگینسٹ دا پاکستان ہیں اس کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہیں. مطلب ہے کہ 99% ووٹس پاکستان کے فیور میں, 1% ووٹس ہندوستان کے فیور. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ٹوٹل ووٹس کی نسبت سے پاکستان کے حق میں کتنے ووٹس پڑے ہیں, تو یہ 50 پوائنٹ سمتھنگ ہے, 4, 5, 6 اس حساب سے آ جاتے ہیں, اور جو 51% بھی نہیں. بہرحال یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ اس میں میجارٹی اگر 50% پلس کوئی بات کہہ دے تو وہ مانی جاتی ہے. یہاں تو ووٹنگ کے حساب سے اگر دیکھیں تو 99% ووٹرز نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا. پھر آگے آرٹیکل جو ہے نمبر 5, دس ڈسکس دا گورنر جنرل. سیکشن 5 بولتے ہیں اصل انگریز ہیڈ جو تھا ہندوستان میں وہ گورنر جنرل کہلاتا تھا. اور پھر 1857 میں جب برطانیہ کے ماتحت آیا ہندوستان, تو پھر یہ گورنر جنرل وائسرائے بھی کہلانے لگا. لیکن اس ایکٹ میں کوئی بھی لفظ وائسرائے کے نام سے نہیں ہے. جو انگریز گورنر جنرل کی طرف اشارہ ہے جو موجودہ ہے, اس کو بھی صرف گورنر جنرل کہا ہے, وائسرائے کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوا. اور باقی جو اپوائنٹڈ ڈے کے بعد جو گورنر جنرل بنے ہیں, لائک جناح بیکیم دا گورنر جنرل, تو اس کو تو وائسرائے ضروری بات ہے, اس کو نہیں کہا گیا. کسی بھی گورنر جنرل کے لیے وائسرائے کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اس ایکٹ نمبر 5 نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں ایک گورنر جنرل ہوگا اور ہز میجسٹی بادشاہ صاحب ہیں. ابھی انگلستان میں کبھی ملکہ رول کرتی ہے, کبھی بادشاہ رول کرتے ہیں, لیکن اس وقت چونکہ 1947 کی بات ہے, 1947 میں بادشاہ کا نام کیا ہے؟ یس, ویری گڈ, جارج سکستھ واز دا کنگ آف انگلینڈ اینڈ دا کنگ آف انڈیا. امپرر انڈیا بھی ہے. کون اپوائنٹ کرے گا گورنر جنرل؟ ہز میجسٹی اپوائنٹ کرے گی, اور ہز میجسٹی کے نام پر یہ گورنر جنرل حکمرانی کرے گا. اور آگے بھی کچھ اس قسم کے ہیں کہ گورنر جنرل جو قوانین وغیرہ پہ دستخط کریں گے تو ہز میجسٹی کے نام پہ وہ جاری ہوں گے. اگرچہ ہز میجسٹی کا ہندوستان کے افیئر سے تعلق ختم ہونے والا ہے, برائے نام تعلق ہے, لیکن اس برائے نام تعلق سے بھی کہ ایک تو انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو ڈومینین سٹیٹس دیا, پھر جو گورنر جنرل ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, تو وہ انگریز کا نامزد کردہ ہوگا. اب اگر یہ گورنر جنرل استعفیٰ دے گا تو پھر کس کو دے گا؟ پھر بھی بادشاہ, یا اگر ملکہ ہے تو ملکہ کو دے گا. تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں ہندوستان کے,
اور پاکستان کے they were appointed for a time being by his majesty not always. جب تک آپ اپنی لیے آئین نہ بنا ڈالیں تب تک یہ سسٹم جاری رہے گا. جب تک 1935 کا ایکٹ ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی تب تک یہ سسٹم جاری رہے گا. تو انڈیا والوں نے تو 1950 میں اپنا کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹ کرا دیا لیکن پاکستان نے 9.5 سال اس پر لے لیے اور 23 مارچ 1956 کو آگے پڑھیں گے. انڈیا کا پہلا جو کانسٹیٹیوشن ہے ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہے انڈیا کا تو وہ کب لاگو ہوا؟ بالکل 26 جنوری 1950 کو وہ لاگو ہوا اور وہ آئین ابھی تک ہندوستان میں ہے. بہت سی ترامیم ہوئی ہیں ان کی آئین میں بھی وقت کے ساتھ. کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ باڈی, اس میں چینجز آتی ہے, کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ان کا ایک ہی ہے, ہمارے تو چند ایک تبدیل. اس آرٹیکل میں یا جس کو سیکشن بولتے ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ the same person can be the governor general of both the dominions. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں بعض کتابوں میں کہ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ وہ دونوں کا گورنر جنرل بنے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ انگریز چاہتے تھے کہ اگر گورنر جنرل ایک ہوگا تو دونوں حکومتوں کو وہ کنٹرول کرے گا اور ان کے آپس میں جو تقسیم ہے وسائل کی, ملٹری کی یا فائنینشیل کی یا دیگر جو بھی باتیں ہیں تو وہ ایک آدمی ہوگا, لہذا وہ دونوں میں برابری کی بنیاد پہ اوورسی کرے گا اور کیئر کرے گا دونوں حکومتوں کا ایک جیسے. لیکن پاکستان میں جناح نے اس سے ایگری نہیں کیا اور ہندوستان میں انہوں نے اس سے ایگری کر دیا اور انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل بنا دیا. آج کل کچھ ہندوستانی اس پر بڑا اعتراض کر رہے ہیں کہ کیوں ہم نے گورنر جنرل انگریز کو رکھا. یہ دیکھیں جب آزادی ملتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے 5 صوبے ہیں اس وقت, بنگال ہے اور پنجاب ہے اور NWFP ہے اور بلوچستان اور سندھ. بلوچستان میں تو گورنر ہی نہیں ہے تو 4 بج گئے. 4 صوبوں میں سے 3 صوبوں کے گورنر انگریز ہیں آزادی کے بعد بھی. مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم کنٹینیو کر رہا ہے ان سینس. آئین بھی انگریزوں کا ہے 1935 کا. 4 میں سے جب آپ کے 3 گورنر, سندھ کا گورنر لوکل ہے, باقی NWFP پنجاب اور بنگال کا گورنر انگریز ہے, تو یہ کیا نظر آتا ہے کہ دس از اے کنٹینیویشن. آرمی کے جو آفیسرز ہیں وہ بھی انگریز ہیں, دیگر افسران جو ہیں وہ بھی انگریز ہیں, آئین بھی انگریز ہے. مطلب ہے کہ دس واز جسٹ اے ریپلیسمنٹ آف رولرز فرام دا فارنر رولرز ٹو دا لوکل رولرز. فارنر رولرز کی حکومتیں ختم ہوئیں اور لوکل لوگ اس کی جگہ آ گئے. باتیں کم و بیش وہی ہیں. آگے نمبر 6 لیجسلیشن کے بارے میں ہے. اسمبلی کی 2 قسمیں ہیں, ایک دستور ساز کہلاتی ہے اور ایک قانون ساز. قانون ساز اسمبلی جس کو پاکستان میں پارلیمنٹ بولتے ہیں یہ ملک کے لیے قوانین بناتی ہے, اور دستور ساز اسمبلی جس کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بولتے ہیں یہ ملک کے لیے دستور بنائے گی. تو دستور ساز اسمبلی ملک میں اس وقت ہوگی ملک میں جب دستور نہیں ہو, لیکن جب ایک دفعہ دستور بن جائے تو پھر اس دستور ساز اسمبلی کا نام تبدیل ہو کے قانون ساز اسمبلی بن جائے گا, کیونکہ یہ اس کا کام اب آئین بنانا نہیں رہا. Because this assembly was meant to develop a constitution for India, لیکن وہ تو نہیں ہو سکا اور انڈیا 2 حصوں میں تقسیم ہوا. اب جو ممبران پاکستان کے اندر ہیں تو وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اراکین بنے. اب this assembly has to perform dual function. dual function کیا ہے؟ اب یہ ایک طرف دستور سازی کا کام بھی جاری رکھے گی, دوسری طرف یہ قانون سازی بھی کرے گی, روٹین کے معاملات بھی حل کرے گی اور ملک کے لیے آئین بھی لیکن جس دن آئین بن گیا یہ پورشن ختم اور یہ جاری رہے گا. تو یہ کہتا ہے کہ جو ہندوستان میں جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے, جو لیجسلیچر منتخب ہوا ہے 46 میں, وہ اس ملک کے لیے قانون سازی بھی کرے گا. اور آرٹیکل 6 میں یہ لکھا ہے کہ اس لیجسلیٹو اسمبلی آف آئیدر ڈومینین would have full power to make any law. وہ کوئی بھی لاء بنا سکتے ہیں. یہ انڈیپینڈنس کی نشانی ہے کہ ان کی اسمبلیوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی لاء بنائیں. ایون a law against the English law. انگریزوں کی کوئی قانون ہے, آپ اس کے خلاف یہاں بھی کوئی قانون بنا سکتے ہیں. یہ ایک آزادی کی جو بات ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک تو انگریز کا قانون یہاں آگے چلنے والا نہیں ہے آفٹر اپوائنٹڈ ڈے, اور دوسری بات یہ ہے یہ اسمبلی اپنے لیے کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے, ایون a law against the British law. اور یہ لا جب بنیں گے تو کس کے نام پہ بنیں گے؟ ہز میجسٹی
گورنر جنرل سائن کرے گا ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ، لیکن ہز میجسٹی کے نام پہ یہ لاز بنیں گے۔ نمبر 7 میں ہے کہ اسٹیٹس کے بارے میں، جس کو پرنسلی اسٹیٹس بولتے ہیں، شاہی ریاستیں۔ پرنسلی اسٹیٹس کیا ہے؟ اس کے ساتھ یہ آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ the treaties and the agreements with the head of the princely states lapse on the appointed day۔ appointed day سے اس کے ساتھ جو تاج برطانیہ کے معاہدے تھے وہ ختم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آزاد ہوئے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس پر بات کی ہے، اور ان کو ایک ہاتھ میں آزادی ملی، لیکن دوسرے ہاتھ سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان کو تجویز پیش کی کہ آپ کسی ملک میں شامل ہو جائیں، آئدر ود انڈیا اور پاکستان، اور دوسرے ہاتھ میں ان کو ڈرایا بھی کہ اگر آپ کسی ملک میں شامل نہیں ہوں گے تو ہم آپ کی آزادی کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ کو دولت مشترکہ میں پھر ممبرشپ نہیں دیں گے۔ دولت مشترکہ کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ کامن ویلتھ۔ کامن ویلتھ میں ہم آپ کو ممبرشپ نہیں دیں گے۔ کامن ویلتھ میں وہ ممالک شامل ہو رہے تھے جو برطانیہ سے آزادی حاصل کر رہے ہیں، اور کامن ویلتھ میں ممبرشپ اس کے لیے اس بات کی نشاندہی تھی کہ دس کنٹری ہیز بین ریکگنائزڈ ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ۔ ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرائبل ہیڈز جو ہیں، آگے ٹرائبل پیپل یا پرسن لکھا ہے، ٹرائبل امپورٹنٹ پرسن، کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں اس کو ملک یا ملکان بولتے ہیں، پلورل۔ ان کے ساتھ جو انڈیویجولز کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، تو ٹرائبل ایریاز ان کے ملکان کے ساتھ جو ٹریٹیز تھی برطانیہ کی وہ بھی ختم ہوئی۔ اس 7 ہی کی کنٹینیویشن ہے کہ ایمپرر آف انڈیا کا جو ٹائٹل ہے یہ لیپس ہو جائے گا، اور برطانیہ کا جو ملکہ ہے یا جو بادشاہ ہے، یہ 7 کا سب سے پارٹ ہے، لیپس آف ایمپرر آف انڈیا کا جو ٹائٹل ہے، یا انڈیائی امپریٹر ٹائٹل بھی رکھتے تھے، تو یہ 2 ٹائٹل اس کے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اب انڈیا اس کے ماتحت نہیں ہے، لہذا یہ ٹائٹل بادشاہ سلامت کے لیے مناسب نہیں۔ نمبر 8 میں ہے کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے، جو بات پیچھے ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے وہ ہی قانون سازی کرے گی، اور ایکچولی نمبر 6 میں یہ تھا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اگینسٹ دا برٹش لا کوئی لا بنا سکتی۔ 8 میں یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ایز اے لیجسلیٹو اسمبلی بھی فنکشن کرے گی، ڈوئل فنکشن اس کا ہوگا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جو لاز بنیں گے یہ نیئرلی ٹو دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہوں گے، اس کی مناسبت سے ہوں گے، اور یہ آرٹیکل آگے بھی آپ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد جو پوائنٹ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو اس میں بھی اس کی طرف پھر واپس ہم آئیں گے کہ نیئرلی ٹو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے کیا مراد ہے۔ نمبر 9 میں کہ گورنر جنرل جو ہیں ہی ہیز اسپیشل پاورز ٹل 31 مارچ 1948۔ گورنر جنرل کو قانون سازی میں کچھ اسپیشل اختیارات دیے گئے ہیں، ہر معاملے میں نہیں، وہ معاملات پہلے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ معاملات میں گورنر جنرل خاص اتھارٹی پاور رکھتے ہیں کہ وہ قانون سازی کر سکیں، یعنی کہ دا آرڈر آف اے گورنر جنرل وڈ بی ایکول ٹو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ، وہ قانون کا درجہ رکھتا ہوگا، مگر کب تک؟ یہ 31 مارچ 1948 تک ہے، بٹ دس آرڈر مسٹ بی نیئرلی ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا 1935۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر قسم کا آرڈر ایشو کر سکے گا، جب تک اپنے لیے آئین نہیں بنایا ہے تب تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے آپ بہت بڑی روگردانی نہیں کر سکتے، یا تو آپ اپنے لیے آئین بنائیں، اپنی مرضی ہے جو بھی کریں، لیکن جب تک آئین نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے ارد گرد آپ کے اختیارات ہیں۔ آرٹیکل 10 جو ہے آرمڈ فورسز کے بارے میں ہے، کیونکہ آرمڈ فورسز نے برطانیہ کی جو ایکچول خدمت کی ہے وہ آرم فورسز نے کی ہے۔ ہندوستان پر برطانیہ کس کی مدد سے حکومت کر رہا ہے؟ آرم فورسز کی وجہ سے کر رہا ہے۔ And they were ruling even the rest of the world through the Indian Armed Forces۔ یہ تو انڈین آرمڈ فورسز تھے جس کی مدد سے انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی ہندوستانیوں کو مختلف فرنٹس پہ بھیجا، اور دوسری جنگ عظیم میں بھی انہوں نے ہندوستانیوں کو مختلف فرنٹس پہ لڑنے کے لیے بھیجا۔ تو یہ آرم فورسز انگریزوں کی نظر میں عزت تھی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کافی ڈیٹیل میں آرم فورسز پلان کیا ہے، سیکشن 10، 11، 12، 13 میں بہت زیادہ ڈیٹیل کی باتیں ہیں۔ نمبر 14 سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا۔
سیکٹری سے مراد منسٹر ہے. یہ لندن میں ایک منسٹر صاحب ہوا کرتے تھے جس کے ہاتھ میں ہندوستانی امور رکھے جاتے تھے. تو اب جب کہ ہندوستان اپوائنٹڈ ڈے کے بعد برطانیہ کا حصہ نہیں ہے قانونی طور سے، تو سیکرٹری آف اسٹیٹ کی پوزیشن بھی ختم ہونے والی ہے. لیکن یہ ایکٹ کہتا ہے کہ اس کو ایز سچ مدت کے لیے رکھیں گے تاکہ جب یہ سیٹلمنٹ کمپلیٹ ہو جائے تب تک اگر اس کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو تب تک اس کی پوزیشن رہے گی. سیکشن 18 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے مراد یہ ہے کہ جس کا پہلا اجلاس 9 دسمبر 1946 کو منعقد ہوا ہے. جو اسمبلی منتخب ہوئی تھی 46 میں اور اس کا پہلا اجلاس دسمبر 1946 کو ہوا تھا. تو یہ ایکٹ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے مراد وہ اسمبلی ہے کہ کوئی ابہام نہ رہے، ایکسپلین کر دیا ہے. آخری جو 20th ہے نیم آف دا ایکٹ، یہ ایکٹ کو نیم دے رہا ہے اور نام کیا ہے؟ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. ہم نے اس ایکٹ کے جو ریلیونٹ سیکشنز تھے اس پہ تھوڑی بہت بات کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. The dilemma with Pakistan is that our founding fathers, they never wrote anything about the future of Pakistan. They were struggling for Pakistan. They were asking for a separate Muslim state and they finally were able to achieve this state. But they did not say anything about that what kind of government or what kind of system they would introduce in the new state. They said it at speeches, at gatherings, but they never wrote it. And writing is very much important for such big issues. قرآن پاک کا حکم ہے کہ مستقبل کا کوئی معاملہ ہو اس کو تحریر میں لاؤ. تو انہوں نے تحریر میں لانے کی کوشش نہیں کی اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ some people say that Jinnah wanted a secular Pakistan and these people have some statements of Jinnah which favor their statement of secularism. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جناح تو ہی ایکچولی وانٹڈ مسلم اسٹیٹ اور اس میں اسلامی قوانین وہ نافذ کرنا چاہتے تھے اینڈ دے ہیو دیئر اون اسٹیٹمنٹس. وہ کہتے ہیں اس موقع پر جناح نے یہ کہا یا جناح کے سامنے یہ تقریر ہوئی اور جناح نے اس تقریر کو سنا اور اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. تو اب جناح کون سا ملک چاہتے تھے؟ دس از امپورٹنٹ ایون ٹوڈے، کیونکہ وہ لکھ لیتے کہ میں ایسا نظام لانا چاہتا ہوں تو پھر بات اچھی رہتی. آج 75 سال بعد بھی ہمارے لیے ان کی بات اچھی ہوتی کیونکہ وہ ملک بنانے جا رہے تھے تو ان کے ذہنوں میں جو بات تھی اگر وہ تحریری شکل میں موجود ہوتی تو ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا. کیونکہ جو آدمی کسی عمارت کو بنا رہا ہے، کسی مشین کو بنا رہا ہے، کسی گاڑی کو بنا رہا ہے تو وہ اس کے ذہن میں ایک خاکہ ہوتا ہے کہ میں اس پلاننگ کے ساتھ بنا رہا ہوں. اب وہ پلاننگ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں. تو جس طرح امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے امریکنز کو مشورہ دیا کہ آپ جو اولڈ ورلڈ ہے، جو یورپین معاملات ہیں، اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں. اور امریکہ فرام 1790s ٹل 1940 250 سال میں امریکہ یورپین معاملات سے دور بیٹھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ روز ٹو سپر پاور. اور جب سے اس نے اولڈ ورلڈ کے افیئر میں مداخلت شروع کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ استحکام خراب کیا ہے. اسی طرح بابر نے ایک وہ چھوڑی ہے وصیت اپنے آل اولاد کے لیے کہ آپ نے حکمرانی کس طرح کی کرنی ہے. رشین امپرر پیٹر دی گریٹ اس نے وصیت چھوڑی ہے اپنے آنے والے شہنشاہوں کے لیے کہ آپ کی طرز حکمرانی کس طرح ہوگی. تو فاؤنڈنگ فادرز کی جو سوچ ہے دیٹ از ٹو مچ امپورٹنٹ. جناح واز ہائیلی ایجوکیٹڈ اینڈ ٹرینڈ پرسن. ہمارے ہاں تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے انگریزی آتی ہے کہ نہیں. انگریزی تو اس کو ایسی آتی تھی کہ اپنی زبان کو بھول گیا تھا. لیکن پرابلم یہ کیا ہے کہ وہ ہی واز اے لائر بھی نہیں کہہ سکتے، وہ کیا تھے؟ بیرسٹر تھے. اب اس نے عدالت میں بھی باتیں کی اور اپنے مقدمے جتوائے، باہر بھی جلسوں میں بھی باتیں کی اور اپنا مقدمہ جتوائے. اگر وہ کائنڈ آف پروفیسر ہوتے تو شاید وہ پھر لکھنے پر زور دیتے اور کتابیں لکھتے. بہت سے لوگوں نے بڑی قیمتی کتابیں لکھی ہیں اور ان کا پلان ہوتا ہے کہ آن دی اسپاٹ وہ کیا کریں گے. لینن نے جب انقلاب لایا 1917 میں تو اس سے پہلے وہ تحریری شکل میں سب کچھ لکھ چکا تھا کہ what kind of system we would be introducing after a successful revolution. اور ابھی ریولوشن آیا بھی نہیں ہے سکسیسفل، یعنی کہ ریولوشنریز آر فائٹنگ
فار دا رول وہ اٹیک کر رہے ہیں، اور یہ جس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں لینن، تو اس نے اعلان کر دیا کہ پرائیویٹ پراپرٹی از ایبولشڈ، اور وار جو جرمنی کے ساتھ فرسٹ ورلڈ وار ہے اسے ہم ودرا کر لیں گے، کیونکہ اس کے پاس پہلے سے خاکہ تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ خاکہ نہیں تھا، اور محمد علی جناح نے ایک انٹرویو میں کہا کہ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان would take 18 months، کاش 18 months میں ہم کانسٹیٹیوشن بنا لیتے۔ ایک تو جناح کو ابتدائی مہینوں میں بہت پرابلمس تھے، ایڈمنسٹریشن اپنے ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، مہاجرین وغیرہ آ رہے تھے، اور جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ تو کوٹے سکے تھے۔ جناح سے ایک منسوب بات ہے کہ کوٹے سکے ہیں، وہ اتنے کارآمد پرزے ہیں نہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنائیں۔ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ تو ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کے لیے تو بیٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور بیٹھنے اور سوچنے کا وقت جناح کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہیڈ نو ریٹن ریکارڈ فرام his founding fathers۔ دوسرا پرابلم یہ ہوا کہ پاکستان کو مسلمانوں کے لیے حاصل کیا گیا، جس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ it would be an Islamic state۔ There is a difference between a Muslim state and an Islamic state۔ تو مسلم اسٹیٹ وہ ہوگا جس میں مسلمان ہوں گے اور آپس میں رہتے ہوں گے اور ان کی مرضی سے حکمرانی ہوگی۔ اسلامک اسٹیٹ یہ ہوگا کہ ان کے لاز اسلام کے بنیاد پر ہوں گے۔ اب جب پاکستان بن گیا اور اس میں اسلام اور مسلمانوں کی پرجوش نعرے بھی شامل تھے، تو اس سے یہ جب مسئلہ بن گیا کہ اب پاکستان تو بن گیا ہے، ویئر آر دا اسلامک لاس۔ ایک تو جو ہمارے حکمران تھے جاگیردار وڈیرے وغیرہ، آئین بنانا ان کے کیلیبر سے بڑا کام تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ قانون بناتے، آئین بناتے تو ان کے پر کٹ جاتے۔ تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے جو اسٹرگل کی تھی دیٹ واز فار اسلامک لاس۔ اب اسلامک لاس تو ان کے لیے ایک تو بنانا مشکل تھا، پھر اگر بن جاتے تو ان کو خطرہ تھا، تو وہ اسلامک لاس بنوانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آئین سازی میں ان سے تاخیر ہوئی۔ جناح نے جو اپنی کیبنٹ بنائی، مختصر کیبنٹ 6 وزراء پر، اس میں ایک ہندو ہے اور ایک قادیانی ہے، اور جناح فرسٹ اسپیچ میں کہتے ہیں کہ ریلیجن از یور پرسنل افیئر، یو کین گو ٹو یور ماسک اور چرچ اور وٹ ایور یور سیکرڈ پلیس از۔ تو یہ پرابلمس تھے، اسٹوڈنٹس کو پالیٹکس میں انوالو کیا گیا تاکہ اپنے خاص کر خیبر پختونخوا یا پنجاب میں جو مسلم لیگ مخالف حکومتیں ہیں تاکہ ان کو پریشان کیا جائے ایٹ دا ٹائم آف فریڈم موومنٹ۔ لیکن جو ہی پاکستان بن جاتا ہے تو پھر یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک ٹھیک کام نہیں ہوا۔ اب اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ تعلیم پہ توجہ دیں، لیکن اب جو جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اب اس کو بند کرنا مشکل تھا۔ تو یہ کچھ پرابلمز ہیں ہماری ہسٹری میں، اس پہ ٹھنڈے دماغ سے کام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی خامیوں کا اندازہ ہو کہ بات جہاں سے بگڑی ہے کہ وہاں سے ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں تاکہ مستقبل ہمارا تابناک ہو اور پاکستان مزید ترقی کرے۔ دور نظر کے حوالے سے کوشچن ہے، اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن دونوں کا دور نظر ہوتا تو اس سے کیا اثر پڑتے ہیں؟ آج کل کے جو حالات کشمیر کے حوالے سے کیا وہ پاکستان کے ساتھ کے جو مساویانہ سلوک کرتے؟ اب کیا ہو سکتا تھا، ماؤنٹ بیٹن کے کیا ارادے تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہی واز اے فرینڈ آف نہرو اور ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن بہرحال انگریز کی یہ پالیسی تھی، جب بنگال کو انہوں نے 2 حصوں پہ ڈیوائڈ کیا تو دونوں کے لیے گورنر رکھے، لیکن دیر واز اے سپریم گورنر جو دونوں حصوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آرمی، اپنے آرمیز ہیں دونوں ڈومینینز کے، لیکن دیر واز اے سپریم کمانڈر، دونوں آرمیز کا ایک سپریم کمانڈر بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بعض ادارے ہیں آج کل بھی جس کے 2 برانچز ہوتے ہیں اداروں کے، ایک ادارے کا بھی ہیڈ ہے دوسرے کا، لیکن پھر ان کا ایک سپریم ہیڈ بھی حکومت بنا دیتی ہے تاکہ ان کے معاملات آپس میں سموتھ رہیں۔ تو اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ if there were to be a supreme commander in a shape of Lord Mountbatten اور جو دونوں ممالک کی بہتری کا سوچتے تو that would be much better۔ لیکن شاید اس وقت ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کو ماؤنٹ بیٹن پر اتنا اعتماد نہیں تھا، اور شاید وہ پرو کانگریس تھا اور یہی خوف تھا، اور اس لیے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ اگر بنتے تو لگتا تو یہ ہے، اگر وہ نیتی سے بھی کام کرتے تو لگتا تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل اس وقت سیٹل ڈاؤن ہو جاتے۔ سر NWF اسمبلی کو مطلب یہ حق نہ دے کر، ووٹ کا حق نہ دے کر، ان لوگوں کے موقف میں کتنی حد تک سچائی ہے یا ثابت ہوا ہے
کہ انگریز واقعی یہ جو کے پی کا علاقہ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ یا ہندوستان کے ساتھ نہیں تھا کہ وہ فیوچر میں کمیونزم کے خلاف استعمال کرے؟ یہ تو انگریز ایکچولی وہ تو ہندوستان کو چھوڑنا بھی چاہتے تھے اور ڈیوائڈ اینڈ رول بھی چاہتے تھے، لیکن اسٹل دے ور ناٹ ان فیور آف بلکنائزیشن. وہ اس کو چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس میں بھی ڈیوائڈ کر کے نہیں جانا چاہتے. تو اس وجہ سے انہوں نے تھرڈ آپشن کی مخالفت کی، اور یہ تھرڈ آپشن اگر ہوتا تو اس سے پاکستان شاید بہت کمزور ہو جاتا، کیونکہ پھر کشمیر پہ بھی اگر ہندوستان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو کشمیر ہیز اے جوائنٹ باؤنڈری ود NWFP. NWFP ہے، یہ کشمیر ہے، یہ انڈیا ہے، دس از افغانستان، دس از تاجکستان. مثال کی باتیں ہیں. اب اگر NWFP کو آزاد ملک کی حیثیت مل جاتی اس وقت، اور مشکل بھی تھا، چھوٹا ملک ہے، پاکستان کی اکانومی ابھی تک راہ راست پر نہیں آ سکی. پھر جس ملک کا اپنا سی پورٹ بھی نہ ہو، بلوچستان تک اگر یہ ایکسٹینڈ کرتے پھر کیا بچتا پاکستان میں؟ تو سی پورٹ بھی نہ ہو تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہے. تو سپوز اگر یہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جاتا اور کشمیر بھی ہندوستان کا حصہ بن جاتا، ہندوستان would have access to افغانستان and even to Soviet Union، اور پاکستان کو وہ اس کو سینڈوچ بنا دیتا. مطلب ہے کہ یہاں سے بھی پرابلم بناتے، یہاں سے بھی پرابلم بناتے. تو انگریز چاہتے تھے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول بھی ہو، لیکن وہ بلکنائزیشن بھی نہیں چاہتے تھے. آفٹر آل ان کے اپنے فیوچر کے لیے بھی کچھ مقاصد تھے، اور یہاں کے جو رولرز بننے والے ہیں ان کے انگریزوں سے اچھے روابط تھے اور تعلقات تھے، تو وہ ان کو بھی ناراض کرنا نہیں چاہتے. تو میرے خیال میں تھرڈ آپشن ایٹ دیٹ ٹائم، میری یہ سوچ ہے کہ واز ناٹ اے گڈ آپشن. اگرچہ ہمارے جو بھائی رہنما تھے اس وقت انہوں نے اس کو بہت برا مانا، لیکن اگر تھرڈ آپشن مل جاتا خیبر پختونخوا یا NWFP کی حیثیت بہت کمزور ہوتی. Dear student, tomorrow we would be studying the issue of Kashmir، اور کشمیر کے ایشو کو ہم 3 جون پلان اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کیوں بنا معاملہ کشمیر سے، دوسری ریاستوں سے کیوں نہیں بنا. تو اس کو پڑھیں گے، باقی چیزیں آپ کو معلوم ہیں لیکن کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی، اگر آپ کا کویشچن نہیں ہے، خدا حافظ.